السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ غزہ میں لڑائی کے دوران ایک ہی دن میں 121 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ جی ہاں ناظرین، ابھی غزہ سے بہت بڑی خوشخبری آئی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ تمام باتیں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیل فوج کے ترجمان دانیال ہاگری نے منگل کو کہا ہے کہ غزہ میں شدید لڑائی کے دوران ایک ہی دن میں 21 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ایک دن میں اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق فوجی ترجمان دانیال ہاگری نے ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا کہ زیادہ تر فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب راکٹ لانچر سے چلنے والے بم RPG نے ایک ٹینک اور عمارت کو اڑانے کی کوشش کی۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے، جس کے دوران 25,000 سے زائد فلسطینیوں کی اموات ہو چکی ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر ہو کر کیمپوں میں مقیم ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوجی 2 عمارتوں کو تباہ کرنے کے لیے اس میں بارود لگا رہے تھے کہ فلسطینی مجاہدین کے نشانے پر آ گئے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق عمارت میں موجود فوجیوں کی حفاظت کرنے والے ٹینک کو RPG سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے فوری بعد دونوں ملحقہ عمارتوں میں شدید دھماکہ ہوا، جہاں مبینہ طور پر RPG سے دوبارہ حملہ کیا گیا۔ واقعے کے بعد کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکالا گیا۔ خیال رہے کہ غزہ میں زمینی جنگ کے آغاز کے بعد سے کسی ایک واقعے میں یہ اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاک ہونے والے 21 فوجیوں کی تصاویر اور ان کے نام جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب خان یونس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ایک اور حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں زمینی کارروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 219 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے حماس کو 2 ماہ کی جنگ بندی کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت غزہ سے بہت بڑی خبر آ رہی تھی، جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا آپ سے ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔